کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے، عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب سمع یسمع کے مزید چند مصادر اور معانی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم باب سمع یسمع کے مصادر پڑھ رہے تھے، ہمیں الصعود سے پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آئیے صفحہ کے شروع سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے شروع میں، دیکھیے سب سے اوپر الشلو۔ الشلو کا معنی ہے لونجا ہونا، خشک ہونا۔ الشلو لونجا ہونا، خشک ہونا۔ الشہادۃ گواہی دینا، الشہادۃ گواہی دینا۔ الصحبۃ والصحابۃ ساتھی ہونا، الصحبۃ والصحابۃ ساتھی ہونا۔ اس کے بعد دیکھیے الصخب۔ الصخب کا معنی ہے شور مچانا، الصخب شور مچانا۔ اس کے بعد ہے الصعق۔ الصعق کا معنی ہے بے ہوش ہونا، چیخنا، الصعق بے ہوش ہونا، چیخنا۔ اب نیچے دیکھیے الصعود۔ الصعود کا معنی ہے چڑھنا، الصعود چڑھنا۔ الصلف۔ الصلف کا معنی ہے ڈنگ مارنا، الصلف ڈنگ مارنا۔ الصلیج آگ میں جلنا، الصلیج آگ میں جلنا۔ اس کے بعد ہے الصم والصمم۔ اس کا معنی ہے بہرا ہونا، اسی سے اصم بنا ہے، الصم والصمم بہرا ہونا۔ الضجر۔ الضجر کا معنی ہے اکتانا، تنگ دل ہونا، بے قرار ہونا۔ تینوں معنی کے لیے الضجر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضاد کے ساتھ۔ الضجر اکتانا، تنگ دل ہونا، بے قرار ہونا۔ الضحک ہنسنا، الضحک ہنسنا۔ اس کے بعد ہے الضغن۔ الضغن کا معنی ہے کینہ رکھنا، الضغن کینہ رکھنا۔ الضمان۔ الضمان کا معنی ہے کفیل ہونا، الضمان کفیل ہونا۔ الطرب۔ الطرب کا معنی ہے خوشی یا غم سے جھومنا، خوشی سے جھومنا یا غم سے جھومنا، دونوں کے لیے الطرب استعمال ہوتا ہے۔ الطرب خوشی یا غم سے جھومنا۔ الطعم والطعام دونوں کا معنی ہے کھانا، الطعم والطعام کھانا۔ التفق۔ التفق کا معنی ہے شروع کرنا، التفق شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ باب ضربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مضارع جو ہے یہ باب ضربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ التفق شروع کرنا۔ الطفء۔ الطفء کا معنی ہے آگ بجھنا، الطفء آگ بجھنا۔ الظفر۔ الظفر کا معنی ہے فتح پانا، کامیاب ہونا، الظفر فتح پانا، کامیاب ہونا۔ الظلم۔ الظلم کا معنی ہے رات کا تاریک ہونا، یعنی رات کا اندھیرا ہونا۔ الظلم کا بھی یہی معنی ہے، یعنی باب افعال سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الظلم رات کا تاریک ہونا۔ الظمأ۔
الظمأ کا معنی ہے پیاسا ہونا، ظا میم حمزہ، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ، الظمأ پیاسا ہونا۔ اس کے بعد ہے العبر، العبر کا معنی ہے آنسو بہنا، آنسو بہانا، العبر آنسو بہانا۔ العجب، العجب کا معنی ہے تعجب کرنا، پسند کرنا، العجب تعجب کرنا، پسند کرنا۔ العجل، العجل کا معنی ہے جلدی کرنا، العجل جلدی کرنا۔ اب دیکھیے اس طرف ہے، سب سے پہلے ہے العدل، العدل کا معنی ہے ظلم کرنا، باب سمیعہ سے العدل کا معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا، کیونکہ باب سمیعہ میں سلب ماخذ کی خاصیت پائی جاتی ہے، اس لیے عدل کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ ظلم کرنا، العدل ظلم کرنا۔ العدم والعدم، اس کا معنی ہے گم کرنا، کم کرنا، نصف کرنا، ٹھیک ہے، العدم والعدم گم کرنا، کم کرنا، نصف کرنا۔ اس کے بعد ہے العرج، العرج کا معنی ہے لنگڑا ہونا، العرج لنگڑا ہونا۔ العرض، ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ العرج، اس کا معنی ہوتا ہے لنگڑا ہونا، ٹھیک ہے، اور ضاد کے ساتھ العرض، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، عارضی ہونا۔ العرض ظاہر ہونا، عارضی ہونا۔ یہ باب سمیعہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی عریضہ یا عرض اور عرضہ یا عریض، دونوں کا معنی ہے ظاہر ہونا، عارضی ہونا۔ العریۃ، العریۃ کا معنی ہے برہنہ ہونا، العریۃ برہنہ ہونا۔ العسر، العسر کا معنی ہے دشوار ہونا، العسر، العسر تھوڑی سی کے ساتھ، العسر دشوار ہونا۔ باب سمیعہ اور کرومہ دونوں سے اس کا معنی ہوتا ہے دشوار ہونا، مشکل ہونا۔ العد، العد کا معنی ہے کاٹنا، دانت سے پکڑنا، العد کاٹنا، دانت سے پکڑنا۔ العطش، العطش کا معنی ہے پیاسا ہونا، العطش پیاسا ہونا۔ العلاقۃ، العلاقۃ کا معنی ہے محبت کرنا، العلاقۃ محبت کرنا۔ العلم، العلم کا معنی ہے جاننا، پہچاننا، یقین کرنا، العلم جاننا، پہچاننا، یقین کرنا۔ العمل، کام کرنا، محنت کرنا، العمل کام کرنا، محنت کرنا۔ العمی، اندھا ہونا، العمی اندھا ہونا، اسی سے اعمى استعمال ہوتا ہے۔ العنت، العنت کا معنی ہے دشواری میں پڑھنا، العنت دشواری میں پڑھنا۔ العوار، العوار کا معنی ہے کانا ہونا، العوار کانا ہونا، اسی سے اعور بنا ہے۔ العیو، العیو کا معنی ہے عاجز ہونا، تھکنا، العیو عاجز ہونا، تھکنا۔ غدیہ، الغدیو، غدیہ اور الغدیو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ماضی جو ہے غدیہ ہے اور اس کا مصدر جو ہے الغدیو ہے، اس کا معنی ہے صبح کا کھانا کھانا، الغدیو صبح کا کھانا کھانا۔ الغرد، الغرد کا معنی ہے پرندے کا چہچہانا، باب تفعیل سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی غریدہ یغرد غردن اور غرد یغرد تغریدن، دونوں کا معنی ہے پرندے کا چہچہانا۔ الغرق، الغرق کا معنی ہے ڈوبنا، الغرق ڈوبنا۔ الغرم والغرامۃ، اس کا معنی ہے قرض وغیرہ ادا کرنا، تاوان ادا کرنا، الغرم والغرامۃ قرض وغیرہ ادا کرنا، تاوان ادا کرنا۔ الغزل، الغزل کا معنی ہے عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کرنا، الغزل عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کرنا۔ الغشیو، الغشیو کا معنی ہے ڈھانکنا، نازل ہونا، الغشیو ڈھانکنا، نازل ہونا۔ اب نیچے دیکھیے الغضب، الغضب کا معنی ہے غصہ ہونا، ٹھیک ہے، الغضب اس کا معنی ہے غصہ ہونا۔ الغلط، الغلط کا معنی ہے غلطی کرنا، الغلط غلطی کرنا۔
الغناء مالدار ہونا،